اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ جمعۃ الوداع کی مناسبت سے بھی اس کی اپنے فضائل ہیں، لیکن آج کے دن کی ایک اور نسبت بھی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے دن کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منانے کا اعلان کیا تھا، اور 1968 سے آنورڈز اب تک یہ مسلسل رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو ہے وہ یوم القدس کی مناسبت سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مسلمان دنیا بھر کے اندر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور وہ اس دن کو یاد اور تازہ کرتے ہیں جس دن اسرائیل جو ہے وہ قابض ہوا تھا فلسطین کے اوپر، اور پھر اس دن سے مسلسل اس کی جارحیت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف کوئی ایسا سال نہیں گزرتا، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن فلسطینیوں کے ساتھ ظلم روانہ رکھا جائے۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، اس رمضان المبارک کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، اور یہ اب بات صرف فلسطینیوں تک محدود نہیں رہ گئی، بلکہ بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے۔ کشمیری ہمارے بھائی بھی اسی طرح ان کے ساتھ ظلم روا رکھا جا رہا ہے۔ ہندوستان مسلسل بربریت کر رہا ہے، مسلسل وہاں پر ان کے حقوق کو غصب کر رہا ہے۔ آج ہم ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کریں گے، اور پھر آج ہی کے دن کی مناسبت سے ہم اس کے مزید فضائل کے اوپر بھی بات کریں گے کہ چونکہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور اس آخری جمعے کے اعتبار سے جو اپنے فضائل ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں جناب مفتی عبدالشکور حقانی صاحب کا، مذہبی اسکالر ہیں، آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی۔ میں بہت مشکور ہوں علامہ محمد ارشد عابدی صاحب کا، مذہبی اسکالر ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ بہت مشکور ہوں پیر علامہ محمد زبیر عابد صاحب کا، وائس چیئرمین ہے پاکستان علماء کونسل کے، سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ سر یہ تاریخ تو بہت وسیع ہے، بھری پڑی ہے، لیکن اقوام متحدہ نے خود رول پلے کیا تھا، اور انہی کی وجہ سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی بنیاد ڈلی تھی، اور اسرائیل کو انہوں نے گنجائش دی تھی کہ وہ اپنی جگہ آباد کر لیں، اور پھر آبادی کے بعد جو ہے وہ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ آج فلسطین سکڑ گیا ہے اور اسرائیل پھیل گیا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ اظہار یکجہتی ضرور کرتے ہیں، لیکن یوم القدس کو منانے کا جو اہتمام کیا گیا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، یہ اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی یوم القدس کے دن کی مناسبت سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا فعل ہے، کنٹینیو رہنا چاہیے، لیکن کیا اس سے بڑھ کر عملی اقدامات کی طرف بھی جانے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ جمعۃ الوداع کے حوالے سے آج آپ کا یہ پروگرام ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ جمعۃ الوداع جو ہم کہتے ہیں وہ ہم اپنی نسبت سے کہتے ہیں، اور ایک یوں سمجھ لیں کہ شاید ہماری قسمت میں دوبارہ رمضان کا جمعہ نہ ہو، اس وجہ سے ہم اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، وگرنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد اب جمعہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جمعے تو آئیں گے اور پھر رمضان بھی آتے رہیں گے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال اس جمعے میں شریک تھے لیکن آج وہ اس جمعے میں شریک نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کا ہماری زندگی کا آخری جمعہ، بالکل ٹھیک، وگرنہ جمعہ ہمیشہ ہی اس کے فضائل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بتائے ہیں وہ سارے فضائل موجود ہیں، اور قرآن کریم میں حکم موجود ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو سارے کاروبار چھوڑو، جمعے کے لیے آ جاؤ۔ یہ جو ایک ہمارے ہاں ایک رسم چل پڑی ہے کہ باقی جمعوں کا اہتمام نہیں ہوتا، اس آخری جمعے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو اس رسم کو بھی توڑنا چاہیے۔ بھی سارے جمعے جو ہیں وہ مقدس ہیں، ان کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہر جمعے میں شرکت کرنی چاہیے۔ ہاں اس جمعے میں اس نیت سے کہ پتہ نہیں دوبارہ رمضان کا جمعہ نصیب ہوگا کہ نہیں، اس حوالے سے ضرور۔ باقی رہی یہ بات کہ فلسطین پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ پوری دنیا ایک کفر جو ہے وہ مل جل کے کر رہی ہے، اسرائیل اکیلا نہیں ہے، یہ ایک چھاؤنی کا یا یوں سمجھیے کہ ایک فوجی بریگیڈ کا کام کر رہا ہے، پیچھے تو سارے اس کے وہ سارے کافر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ کافر سارے اپنا ہاتھ کھینچ لے، اسرائیل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اسرائیل کو باقاعدہ پوری دنیا کے جو کافر ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں،
اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم مسلمان اپنے مسلمان فلسطینیوں کی سپورٹ نہیں کرتے. ہمارے حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے ملک بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ بیان جاری کر دیں گے یا ایک جلوس نکال لیں گے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے, ایک یاد دہانی رہے گی, آنے والی نسل کو ایک سبق ملتا رہے گا, اس کو ایک تاریخ کا حصہ ملتا رہے گا, لیکن عملی قدم بھی تو کوئی اٹھانا چاہیے نا. اس کا کوئی بائیکاٹ کریں اور سارے مسلمان مل کے اسرائیل کے خلاف اٹھیں, فلسطینیوں کے ساتھ تعاون کریں. اس میں اس وقت جب یہ آپ 1968 کی بات کر رہے ہیں, آپ کو شاید یاد ہو, ہمارے ہندوستان کے علماء نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ فلسطین کی زمین بیچنا حرام ہے. لیکن اس وقت لوگوں نے لالچ میں زمین بیچی کہ جی زیادہ پیسے مل رہے ہیں, اور یہی طریقہ واردات تھا اسرائیل کا کہ وہ ان سے زمینیں زیادہ پیسوں پہ خرید رہا تھا, کیونکہ اس کی پلاننگ آگے یہ تھی. اب جب وہ دیکھا کہ پورا ملک ہی ہاتھ سے نکل رہا ہے, اب وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اور خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ جو ہم لوگوں نے, آپ نے دیکھا چین کے لوگ یہاں زمینیں خرید رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کل ہم بھی فلسطین کی جگہ پہ کھڑے ہوں اور چین جو ہے وہ اسرائیل کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہو. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تو حفاظت فرمائے. تو پالیسی بھی بنانی چاہیے نا, پالیسی یہ بنائیں کہ کسی بھی غیر ملکی کو زمین نہ لینے دیں. خاص طور پر یہ جو بڑے ہیں جس طرح چائنا وغیرہ ہے, ان کو لیز پہ دیں, کچھ عرصے کے لیے دیں, لیکن ان کو باقاعدہ مالکانہ حقوق نہ دیے جائیں. مالکانہ حقوق. اور یہی ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی. جس طرح کشمیر کے اندر سیٹلمنٹ ہے پاکستان کی, اور پھر انڈیا نے جو بنیادی طور پر جو آرٹیکل 370 اور 35A کا جو خاتمہ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ اس نے ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی تھی بھارت نے, کہ وہاں پر کشمیر کے اندر بھارتیوں کو اجازت دی, ہندوؤں کو اجازت دی کہ وہ جائیں اور جا کر وہاں آباد ہوں, تاکہ وہاں کی آبادی کا تناسب تبدیل ہو سکے, اور پھر وہاں پر جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو ختم کرنے کے پیچھے بنیادی یہ تھی تاکہ وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں ترمیم ہو, اور پھر کشمیر کی بات رہے ہی نہ. میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. یہ چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کریڈٹ ہے, ان کی طرف سے نسبت ہے کہ یوم القدس منانے کا انہوں نے باقاعدہ اہتمام کیا اور ہر سال منایا جاتا ہے, اور یہ ایک اچھی کاوش ہے. لیکن جس طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ مسلمانوں کو عملی اقدامات کی طرف بھی آگے بڑھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے اظہار یکجہتی تو ضرور کر رہا ہے, لیکن عمل کی طرف نہیں بڑھ پا رہا, عملی اقدامات کی طرف نہیں بڑھ پا رہا. کم از کم سفارتی سطح کے اوپر بائیکاٹ ہی کیا جا سکے, وہ بھی نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہی نستعین وہو خیر معین. بہت اچھا احسن اقدام کیا ہے امام خمینی رضی اللہ, تو میں اس علیہ رحمہ کہوں گا, رضوان اللہ تعالی علیہم بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ مسلمانوں کی حمایت میں بہت بڑا اچھا احسن اقدام اٹھایا. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مائدہ کی, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر, نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اثم گناہ, والعدوان اور زیادتی, ظلم و زیادتی میں کسی کی بالکل قرآن کہتا ہے مدد نہ کریں. اب جو ظلم و زیادتی روا رکھی جا رہی ہے فلسطین میں, یمن میں, بحرین میں, جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, کشمیر ہو, جہاں کہیں بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, تو یقیناً قرآن نے اس کی سراسر نفی کی ہے, منع فرمایا ہے. رسول اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا, ائمہ اہل بیت نے اس کو نہیں پسند فرمایا. اسی وجہ سے ائمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے امام خمینی نے بھی اقدام اٹھایا. اور امام خمینی کا یہ عظیم جملہ ہے کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں 57 ہیں, یا جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں, وہ اگر مل جائیں, صرف ایک پانی کی بالٹی بھی, وہ ایک جملہ ضرب المثل کے طور پر استعمال کرتے تھے کہ وہ بہا دے تو یہ اسرائیل بہہ جائے گا. اسرائیل کی حیثیت یہ ہے کہ اگر یہ سب مسلم کنٹریز اکٹھی ہو جائیں, اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں, جمع ہو جائیں, اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سفارتی بائیکاٹ کریں, چلو کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو سفارتی بائیکاٹ ہی کر لیں, تو اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. فلسطین میں جو ظلم ہے وہ ختم ہو سکتا ہے, یمن میں, بحرین میں, دیگر کشمیر میں, جہاں کہیں بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. تو مسلمانوں کو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. آنکھیں بند کریں گے تو خدا نہ خواستہ پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, خدا نہ خواستہ ایسا کہیں نہ ہو کہ وہ ظلم پھر آپ کے اوپر بھی
پلٹ پڑے. تو پھر اس لحاظ سے جب اللہ پاک نے آپ کو استطاعت دیا ہے, حکومت دیا ہے, اقتدار دیا ہے, تو اس کا استعمال کریں. ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے, کرنا چاہیے, کرتے نہیں ہیں. میں پیر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. علامہ صاحب, آپ چونکہ وائس چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے, اور آپ ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں, آپ سارے معاملات کو سمجھتے بھی ہیں, پھر آپ کا اوورال عرب کمیونٹی کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کریں کہ کیوں پاکستان نے تو چلو اپنے حصے کا کام کیا ہوا ہے, ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا, لیکن دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اسرائیل کے ساتھ اسی طرح کے تعلقات ہیں, خاص طور پر عرب ممالک کے تعلقات بہت آگے بڑھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ایک تو سچ ٹی وی کا کہ انہوں نے اس آخری عشرے کے اندر جمعۃ الوداع کے اس موضوع کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے, بیت المقدس کے حوالے سے اس موضوع کو چنا ہے گفتگو کے لیے. چونکہ پاکستان علماء کونسل اسی عشرے کو عشرہ تحفظ حرمین شریفین والاقصیٰ کے طور پر منا رہی ہے, اور پوری پاکستان میں جو ہماری مساجد ہیں, مدارس ہیں, خانقاہیں ہیں, اس میں ہم اس پر بات کر رہے ہیں, لوگوں میں شعور اجاگر کر رہے ہیں. اور یہ عرصہ 20 سال سے الحمدللہ ہر سال آخری عشرہ جو ہوتا ہے عشرہ تحفظ حرمین شریفین والاقصیٰ کے نام سے ہوتا ہے. آپ نے بجا فرمایا کہ پاکستان میں تو ایک نفرت اس انداز سے ہے کہ ہم یہودیوں کا, اسرائیل کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے, لیکن بعض عرب کنٹریز میں ان کی کچھ مجبوریاں ایسی ہیں سیاسی طور پر, وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے ہماری شاید کوئی پاور نہ بنے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک یہود نے, ایک پورے کفر نے ایک علاقہ بنایا, چھوٹا سا علاقہ, مسلمانوں سے خرید کے 1815 سے لے کے آج تک وہ خریدتے آ رہے ہیں. اور یہ اسی طور پر کشمیر میں ہو رہا ہے. اسی طور پر میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ چنیوٹ کے ساتھ ایک علاقہ ہے احمد نگر, احمد آباد بھی اسے کہتے ہیں, اس میں جو قادیانی ہیں وہ من پسند ریٹ دے کے لوگوں کو وہاں سے اٹھا رہے ہیں اور پوری قادیانیت سٹیٹ وہاں بنانا چاہ رہے ہیں. ہم چونکہ من حیث القوم ہم سمجھتے ہیں زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو اچھے علاقے میں جا گھر بنا لیتے ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میرے گھر کا 5 لاکھ اگر 12 لاکھ مل رہا ہے تو زیادہ مل رہا ہے, ڈبل سے بھی زیادہ تو میں لے لیتا ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں. یہ ایک بنیادی غلطی سیاسی طور پر ہوئی جو لوگوں نے وہاں مکانات بیچے. پاکستان کے شہری ہیں تو وہ تو کہیں پہ بھی جگہ خرید سکتے ہیں نا, اگر کوئی باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے وہ غلط ہے. میں عرض کرتا ہوں خرید سکتے ہیں, لیکن جب آپ نے ایک سٹیٹ قائم کرنی ہوتی نا, اسرائیل سٹیٹ قائم کرنی تھی نا انہوں نے, یہودیوں نے, انہوں نے اس سٹیٹ کو خالی کرانے کے لیے فلسطین سے اس مبارک خطے پر جہاں انبیاء کا وجود موجود ہے اس وجود پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے من پسند قیمتیں دے کر فلسطینیوں سے وہ جگہ خریدی اور اپنی سٹیٹ بنائی. اور آج جو دنیا نقشہ دیکھ رہی ہے وہ نقشہ وہی ہے جو یہودی چاہتے تھے. نشأت ثانیہ کے حوالے سے جو یہود بات کرتا ہے آج وہی بات ہمیں ہوتی نظر آتی ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, ہم من حیث القوم پاکستانی اس کو ظاہر سی بات ہے, اگر تو پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر اس بات کی گنجائش ہے تو پھر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر پاکستان کے آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اعتراض اٹھانا جو ہے وہ حق بنتا ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو میں مفتی عبدالشکور حقانی صاحب سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ امت کا جو کانسیپٹ ہے وہ آج اس کی تشریح کیا ہو سکتی ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. یوم القدس کے حوالے سے دنیا بھر کے اندر اظہار یکجہتی ہو رہا ہے, سیمینارز ہو رہے ہیں, کانفرنسز ہو رہی ہیں, اور نسبت اس کی ایران سے ہے, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے, فلسطینیوں کے ان مسائل کو لے کر کے ہم یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن جو مسلمان ہونا اور پھر جو امہ کا کانسیپٹ ہے وہ بنیادی طور پر آج کے اس جدید دور کی کیا تشریح ہے جب سے ہم اپنے اپنے ممالک کی بات کرنے لگے ہیں. باؤنڈری سسٹم آ گیا, پاسپورٹ سسٹم آ گیا,
اس وقت سے ہمیں اپنی ضروریات، اپنے مقاصد کی ترجیحات میں آ گئے ہیں، ہمیں دوسرے کی مسائل اور دوسروں کی پرواہ نہیں رہی۔ امت کی تشریح کیا ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جی جسم واحد کی طرح ہے، پوری دنیا کے، پوری دنیا کے، ٹھیک ہو گیا، بھلے وہ ایک مشرق میں جسم بستا ہے، مغرب میں بستا ہے، وہ جہاں مرضی بالکل بستا ٹھیک۔ ہو، وہ ایک جسم کی طرح نسبت اس کی کلمہ ہے، ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو سرحدیں بنائی گئی ہیں یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد ساری بنائی گئی، بالکل ٹھیک۔ اور اسی انہوں نے سوچ سے بنائی تھی کہ مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ان کی جغرافیائی حدود اتنی سخت کر دی جائیں کہ یہ جغرافیائی حدود کی تو پاسداری کریں لیکن نظریاتی حدود کی پاسداری نہ کریں۔ ٹھیک۔ اس لیے اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا ملک سب سے پہلے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ حالانکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اسلام کی بات کریں، سب سے پہلے مسلمان کی بات کریں۔ مفتی صاحب، اس میں پھر سوال یہ ہے کہ اس کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ کیا لیڈرشپ ہے ہمارے پاس؟ کون کس کو بڑا تسلیم کیا جائے گا؟ پوری دنیا کے اگر یہ 56 اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بڑا تسلیم کر کے اس نے پھر اپنا کردار پیش کرنا ہے، اس کے اوپر سب ممالک کا کنسنسس ہونا چاہیے، تبھی تو یہ بات آگے بڑھے گی۔ اس وقت فقدان ہی اسی چیز کا ہے نا جی۔ کہ ہمارے پاس عالمی سطح کی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی عالمی سطح کا با اختیار آدمی جو آگے لگے۔ امت مسلمہ تیار بیٹھی ہے، مسلمان تو سارے تیار بیٹھے ہیں، اور یہ ایشوز ایسے ہیں اس پہ تو کسی مسلک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اگر یورپی یونین اکٹھی ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں مسلمان ممالک ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے؟ بالکل ٹھیک۔ بالکل، مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے، اور لیڈرشپ جو آگے آئے گی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ انہوں نے، یعنی سامراج نے، عالمی طاقتوں نے مسلمانوں کو ایسا قید کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے علاوہ سوچتے ہی کچھ نہیں ہے۔ ہر ملک اپنا سوچ رہا ہے بس کہ میں بچ جاؤں، لیکن بچنا کسی نے نہیں ہے۔ اگر یہ حالات رہے تو وہ ایک ایک کر کے ماریں گے سب کو، اور اگر ہم آج متحد ہو جاتے ہیں تو کفر کی کوئی ہمت نہیں، کوئی جرت نہیں کہ مسلمانوں پہ حملہ کر سکے۔ نیٹو ممالک کی مثال لے لیں، ایک کے اوپر حملہ ہوتا ہے وہ ساری پوری نیٹو جو ہے وہ 27 ممالک اکٹھے ہو کر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کی یکجہتی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ مسلمان ممالک جتنے مسلمان ہیں وہ سب ایک جس میں واحد کی مانند ہیں، اور وہ ایک امت جو ہے وہ آج کے اس جدید دور کے اندر بھی ایک امت کا کانسیپٹ ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے؟ جیسے بالکل۔ میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، کیوں پھر تعلقات مسلم ممالک جو ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں؟ عرب ممالک کی بات کر لیں، سعودی عرب کی بات کر لیں، دبئی کی، UAE کی بات کر لیں، بحرین کی بات کر لیں، یہاں پر تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ 2 ممالک نے تو سفارت خانے کھول بھی لیے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی گفتگو چل رہی ہے ان کی اندر کھاتے۔ تو یہ کس طرح سے بات آگے بڑھے گی؟ ٹرکی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بات تو ضرور کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن تجارت ان کے ساتھ اسی طرح قائم و دائم ہے۔ دیکھیں، کان الناس امتا واحدہ، جی، انسان جو ہیں خصوصاً بالخصوص مسلمان امت واحدہ ہیں۔ مسلمانوں کا اسلامی عقیدہ ایک ہے، فلاح، مقصد، مفاد، آخرت ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے۔ جب سب کچھ ایک ہے تو انہیں ایک ہی جسم کی مانند دوسروں کی بھلائی کا سوچنا بھی اسلام نے کہا ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا۔ عبد کو کہا گیا ہے کہ آپ کسی کے غلام نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے، حریت عطا کی ہے۔ تو لہٰذا جب مسلم کنٹریز پاکستان کے اوپر آنکھ رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، جب مسلمان میزبانی کا شرف حاصل کرتا ہے، پاکستان مسلمان ممالک کے لیے میزبانی کا شرف حاصل کرتا ہے، تو وہ نمائندے بھیجتے ہیں، آتے ہیں، یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جو ہے لیڈرشپ تو میں کہتا ہوں پاکستان کو کرنی چاہیے، پاکستان کو آگے آنا چاہیے، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، مسلمانوں کی نمائندگی کرنی چاہیے، مسلمانوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے، اور یہ پاکستان کو اعزاز ملنا چاہیے۔ یہ پاکستان کی، کیونکہ پاکستان کی جو ابتدا ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب بنیاد لا الہ الا اللہ ہے تو اس لا الہ الا اللہ کا اثر ہے،
اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بنا ہے، معرض وجود میں آیا ہے، اس ملک سے کچھ مسلمان اٹھیں، بیدار ہوں، اور واقعاً ان کے اوپر ٹرسٹ بھی ہے باقی مسلمانوں کا، تو وہ آگے لگیں اور باقی مسلمانوں کو ساتھ لے کر مظلوم جہاں پہ بھی مسلمان پسے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بربریت جاری ہے، ان کا دفاع کریں، ان کی مدد کریں۔ علامہ صاحب، اس میں یہ بات کہنے کو تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ہماری معیشت اتنی کمزور ہے، نہ صرف ہماری نہیں بلکہ اور اسلامی ممالک بھی ایسے ہیں، عرب کے چند ممالک کو نکال کے، جن کی معیشت کمزور ہے، اور کمزور معیشت کے ہوتے ہوئے ہمیں بار بار مغرب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، آئی ایم ایف کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور جب ہمیں اپنا کشکول لے کے جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم کس غیرت کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن اصل میں تو میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، جتنا ہمارے پاس تیل موجود ہے، صرف ایک تیل کی بنیاد کے اوپر ہی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر جو ہیں وہ سعودی عرب کے پاس ہیں، اس کے بعد ایران اور پھر عراق کے پاس ہیں۔ اب یہ دنیا کے بڑے ذخائر جو ہیں ان تین ممالک کے پاس ہیں، صرف یہ اس ایک بنیاد کے اوپر ہی اگر یکجا ہو جائیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا تیل، ابھی تک تیل خریدنا دنیا کی مجبوریوں میں شامل ہے، لیکن ہم ایک ہونے کے لیے تیار نہیں، ہر ملک اپنی اپنی سوچ میں لگا ہوا ہے۔ کس طرح ممکن ہو پائے گا، کون بڑا بن کر کردار ادا کرے گا کہ فلسطینیوں کو بھی ان کو ظلم سے بچایا جا سکے، کشمیریوں کو بھی ظلم سے بچایا جا سکے، چیچنیا کے مسلمانوں کو بھی بچایا جا سکے؟ کس طرح سے یہ ممکن ہو پائے گا؟ بڑا اچھا علامہ مفتی صاحب، مفتی مشکور صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ جی، میں اس چیز کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ دشمن اپنے دشمن کے گھر میں نظر رکھتا ہے اور دشمن اپنے دشمن کے اندر لڑائی ڈالتا ہے، ان کو متحد نہیں ہونے دیتا۔ دیکھیں نا اب اس وقت کیا چاہیے، 57 ملک ہیں، ان کو ایک اسٹیٹ بنانی چاہیے، اپنی کرنسی نکالنی چاہیے، ایک بات ہونی چاہیے۔ لیڈرشپ کا فقدان اتنا بھی نہیں ہے، لیکن کوئی لیڈر کسی کو مانے تب نا۔ سعودیہ ایران کو نہیں مانتا، ایران سعودیہ کو نہیں مانتا، ایران ترکی کو نہیں مانتا، ترکی ایران کو نہیں مانتا، آپس میں ہم لوگ لڑ رہے ہیں۔ کیوں لڑ رہے ہیں؟ دشمن ہمیں لڑا رہا ہے۔ کاش ہمیں ایک ہو کے بیٹھنا چاہیے، بالکل ٹھیک۔ ایران سعودیہ کی دوستی ہو، ترکی ایران کی دوستی ہو، پاکستان کی ان تمام ممالک کے ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور پاکستان کے حکمرانوں کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کردار ادا کرنے نہیں پڑیں گے تو تاریخ ان کو ایسا سبق سکھائے گی کہ یاد رکھیں گے صدیوں۔ پھر کافر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا اور اسلام والے کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ سعودیہ ہو گیا، ایران ہو گیا، عراق ہو گیا، کویت ہو گیا، ان کے پاس تیل کے ذخائر، بہت بڑے ذخائر، لیکن دنیا کفر نے کیا کیا؟ وہی چال چلی، انہوں نے تیل کا نعمل بدل ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہم ابھی وہیں پہ بیٹھے ہیں کہ کنویں سے تیل نکال لیں اور بیچ کر روٹی کھا لیں، ہم وہیں سوچ لے کے بیٹھے ہیں۔ لیکن یورپ اس وقت ان کی گاڑیاں الیکٹرک پہ چلے گی، شمسی توانائی پہ چلے گی، ان کی گاڑیاں کئی چیزوں پر متبادل چلے گی ہیں۔ پتوں سے وہ آئل نکال رہے ہیں، گنے سے آئل نکال رہے ہیں، چیزوں سے آئل نکال رہے ہیں، وہ مٹی سے ایسی چیزیں نکال رہے ہیں جن سے ایندھن نئی چیزیں دریافت کر رہے ہیں، نئی چیزیں دریافت کر رہے ہیں، اور ہم ابھی تک وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی سوچ رہے ہیں کہ تیل نکلے گا، بیچیں گے، کھا لیں گے۔ یہ سوچ ختم ہونی چاہیے۔ جب یہ سوچ ختم ہوگی تو وہ دن دور نہیں ہے جب اقصی آزاد ہوگا، کیونکہ اقصی ہو یا کشمیر ہو، یہ مذمت سے آزاد نہیں ہوگا، یہ یہودی اور ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا۔ جب تک ان کی مرمت نہیں کی جائے گی، اقصی بھی آزاد نہیں ہوگا اور کشمیر بھی آزاد نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، مسلم کنٹریز کو آپس میں ہاتھ ملا کر بھائیوں کی طرح ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کا مستقل علاج ڈھونڈنا چاہیے اور اکٹھے ہو کر پھر بات کی جائے گی۔ تو اسرائیل کیا چیز ہے جی؟ دنیا کفر آپ کے آگے نہیں ٹھہر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر اس بات کو بھی آگے بڑھائیں گے، اور پھر چونکہ آخری جمعہ ہے، آخری جمعے کی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ اس کے فضائل کے اوپر بھی بات کریں، اور پھر جو لیلۃ الجائزہ کی رات آتی ہے اس کے اوپر بھی مختصراً بات کریں۔ ایک بریک لیتے ہیں، ساتھ رہیں۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی صاحب،
ایک تو مختصراً اس کے اوپر روشن ڈالیے گا کہ جس طرح سے علامہ پیر زبیر عابد صاحب نے گفتگو کی کہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے اس وقت، اتحاد کیسے ممکن ہو پائے گا، کیسے کشمیریوں کو ظلم سے جو ہے وہ بچایا جائے گا، گفتگو سے نہیں مرمت سے بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مسلمان جب میدان میں اترتا ہے تو پھر کفر پہ رو پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ تم میدان میں اترو تو صحیح، پھر میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دوں گا. ہم ابھی تک میدان میں اترنے کو تیار نہیں ہیں. جب ہمارے مسلم حکمران اور مسلم سٹیٹس جو ہیں ان میں سے وہ جو مثلا ایٹمی قوتیں ہیں وہ صرف ایک دفعہ کہہ دیں کہ اگر آج کے بعد اسرائیل نے حملہ کیا تو ہم اٹیک کر دیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے وہ حملہ کرے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے ملازم ہیں، کشول لے کے پھرتے ہیں، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہمیں پہلے غیرت دکھانی ہوگی، میدان میں اترنا ہوگا. ابھی آپ نے جو مثال دی تھی نیٹو کی کہ 41 یا 42 ملک وہ کافر اکٹھے ہو کے آگے، لیکن دوسرا پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان ملک ڈٹتا ہے تو پوری دنیا کے 41-42 ممالک کو شکست دے دیتا ہے. تو اگر 56 اسلامی ملک ڈٹیں گے تو کیا شکست نہیں دے سکتے ان کو؟ اور جہاں ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں، کشمیر کی بات کر رہے ہیں، وہاں ہمیں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے یہ بھی احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں امریکہ بمباری کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ جبکہ ایک جنگ بندی ہو چکی ہے، ایک نئی حکومت قائم ہو چکی ہے اور وہاں سے وہ شکست کھا کے جا چکا ہے، تو اب وہ دوبارہ کیوں پھر حملے کر رہا ہے؟ اس پہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں کنٹروورسیز ہیں. بہرحال میں چاہوں گا کہ اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب، لیلۃ الجائزہ کی رات 2 دن کے بعد آنے والی ہے. لیلۃ الجائزہ کے فضائل کیا ہیں، یہ ذرا میرے ناظرین کے لیے بتائیے گا. کتنی امپورٹنٹ رات ہے یہ؟ جو آخری رات ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، حدیث پاک میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے. اور احادیث میں یہ ہے کہ جس طرح لیلۃ القدر کا ثواب ہے، اسی طرح عید کی جو راتیں ہیں ان کی عبادت کا ثواب بھی لیلۃ القدر کی طرح ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس رات کو بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں. بجائے عبادت کرنے کے ہم بازاروں میں نکلتے ہیں اور ساری رات بازار میں پھرتے رہتے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور انعام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جو بندہ اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کا کیا اجر ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو پورا معاوضہ ملنا چاہیے. اس پہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، مسلمانوں نے روزے رکھ لیے، عبادت کر لی، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ تو معافی کے اعلان کر رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے اس کی قدر نہیں کر رہے. میں ایک چیز اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک سنا ہوگا کہ قضاء عمری کا تصور آ گیا ہے ہمارے مسلمانوں میں کہ جی جمعۃ الوداع جو ہوتا ہے اس میں بس 4 رکعت پڑھ لو تو ساری زندگی قضاء نمازیں پوری ہو جاتی ہیں. یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے. دیکھیں غزوہ خندق کے موقع پر 3 نمازیں قضا ہوئی ہیں، ظہر عصر مغرب 3 نمازیں قضا ہوئیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت میں حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے ظہر کی اذان دی، باجماعت نماز پڑھی گئی قضا. پھر عصر کی اذان دی گئی، باجماعت قضا نماز پڑھی گئی. پھر مغرب کی اذان دی گئی اور باجماعت قضا پڑھی گئی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، جو قضا ہو گئی، 4 رکعتیں پڑھنے سے کیسے ہماری جو ہے ہماری کیسے یہ تصور ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. علامہ صاحب، چونکہ لیلۃ الجائزہ کے اوپر بات چل پڑی ہے تو لیلۃ الجائزہ کے اعتبار سے جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ انعام کی رات ہے یہ. اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جتنے پورے رمضان کے اندر لوگوں کو اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں اتنے ایک اس رات میں بھی لوگوں کو اس کے بقدر لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے. یہ اتنی بڑی انعام کی رات ہے، لیکن ہمارا عمومی رویہ کیا ہے؟ ہم اس رات کے اندر جو ہے وہ عبادت سے بہت دور ہو جاتے ہیں. شاپنگ جو ہے وہ کے لیے مارکیٹیں ہماری بھر جاتی ہیں، عمل سے دور ہو جاتے ہیں ہم. پورے رمضان کا اثر اس رات میں ختم ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، ہر ایک چیز کے لیے درجات ہیں، مما عملو اس کے عمل کے لحاظ سے. دیکھیں بالکل ہمارا ذہن ایسا بنا ہوا ہے اور بنا دیا گیا ہے اور ماحول کا کافی اس میں عمل دخل ہے
کہ آخری جو رات ہوتی ہے جسے چاند رات بھی کہتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، میں نے بھی یہ دیکھا، مفاتیح الجنان ہماری دعاؤں کی ایک مستند اور معتبر کتاب ہے، محدث شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ چاند رات جو ہے، آخری رات جو ہے، جو عید الفطر کی رات ہے، یہ لیلۃ القدر کا درجہ رکھتی ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس رات میں جو عمل کیا جائے گا وہ 84 ایئرز، 84 سالوں کے برابر ہوگا وہ عمل۔ وہ اس میں ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمل بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں 10 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، 10 رکعت نماز پڑھیں، اور ہر رکعت میں 10 دفعہ سورۃ توحید پڑھنی چاہیے۔ سورۃ توحید جو اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان ہے، پرچار ہے، اس کو 10 رکعت پڑھیں گے، 5 دفعہ نیت کریں گے، 2 رکعت، جتنی بھی نافلہ نمازیں ہیں 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں، تو یہ 10 رکعت ہو جائے گی۔ تو گویا آپ 10 رکعت میں آخری رات میں آپ نے 100 دفعہ سورۃ توحید پڑھ لی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، آخر میں جب آپ نے رکوع میں جانا ہے، سجود میں جانا ہے، تو آپ نے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھنا، بلکہ کیا پڑھنا ہے، 10 دفعہ رکوع اور سجود میں پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں تسبیح اربع، اس میں اللہ رب العزت کا نام 4 دفعہ آیا ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، والحمدللہ، تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس ذات احدیت کے، واللہ اکبر، اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ ہر رکوع میں، ہر سجود میں 10 دفعہ پڑھے گا، یہ 10 رکعت پوری پڑھ لے گا، تو میرے نبی نے ایک دعا بتائی ہے کہ وہ دعا پڑھیں۔ وہ دعا تھوڑی سی 2-2.5 لائنوں کی ہے، تو اس کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، مفاتیح الجنان میں وہ دعا موجود ہے۔ تو جب وہ دعا پڑھنے کے بعد سجدے میں جائے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کے مصداق نبی فرماتے ہیں کہ ابھی وہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا کہ اس کے ساری عبادات رمضان والی، اس کے ساری روزے قبول ہو جائیں گی اور گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہت خوب ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پیر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، چونکہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، اس کے بعد پھر رمضان کے بعد شوال ہے اور پھر دیگر ماہ مبارک ہیں، میں چاہوں گا کہ رمضان کے اندر جو عمل کیا وہ سارے سال کے اوپر پھیلا رہے۔ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ ہم تو رمضان کے آخری عشرے میں ہی مساجد سے میں صفوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، عمل کمزور ہو جاتا ہے، رمضان سے نکلتے ہیں تو نمازیوں کی تعداد وہی رہ جاتی ہے جو رمضان سے پہلے تھی۔ کیسے یہ کون سی ایسی دعا کی جائے، کون سا ایسے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر مانگا جائے کہ ہمارا ایمان بنا رہے اور ہمارا عمل سارے سال پہ پھیل جائے؟ جیسا کہ لیلۃ الجائزہ کی بات ہو رہی ہے، جی، اب میری جو ڈیفینیشن ہے اس کے متعلق تھوڑا سا میرا ایک ذاتی اوپینین ہے کہ لیلۃ الجائزہ جائزے کی رات، اللہ پاک دیکھتے ہیں اس بندے نے پورا سال کیا کیا اور پورے مہینے میں کیا کیا، پھر اس کے مطابق فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں بتاؤ میں اس بندے نے یہ روزے رکھے، یہ تراویح پڑھی ہے، یہ نوافل پڑھے ہیں، یہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ذکر اذکار کیا ہے، اس کو کیا انعام دوں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی شان کے مطابق سبحان اللہ، ان کو انعام دے دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بس تم پھر گواہ رہنا، جب یہ صبح نماز عید الفطر پڑھ کے گھر جائیں گے اس طرح ہو جائیں گے جیسے آج ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ہمیں اس رات میں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اب اس لفظ کو ذرا اردو میں لے آئیں، ٹھیک، لیلہ رات، جائزہ جائزہ، اپنا جائزہ لیں کہ اس مہینے کے اندر میں نے کیا کیا، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنا صلاۃ التراویح پڑھی ہے، قیام اللیل کتنا کیا، تہجد کتنی پڑھی ہے، میں نے عمل کیا کیا ہے، ٹھیک، بجائے سوچ بازار کے بازار اور شاپنگ کی۔ پورا مہینہ بھی تو شاپنگ کر سکتے ہو نا بھائی، اس رات کیا لازمی ہے، اس سے پہلے کر لو، جو شاپنگ بہت ضروری ہے، شاپنگ تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس رات اپنا جائزہ لو، اندر سے احتساب کرو، یہ احتساب کی رات ہے۔ جیسے ایک بچے کا پیپر ہے، استاد اسے کہتے ہیں میں پیپر لینے لگا ہوں، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، اپنا پیپر چیک کر لو، جائزہ لے لو پیپر کا، پیپر پکڑنے لگا ہوں، اس کے بعد نمبر لگ جائیں گے۔ بچہ اس کو جائزہ لے کے پیپر دیتا ہے، وہ ایک نمبر لگا دیتا ہے، اس میں ایک اس کی کمپارٹ آ جاتی ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس کی کمپارٹ کے دوبارہ پیپر ہوتے ہیں، وہ دوبارہ اسمبلی میں بیٹھتا ہے، دوبارہ محنت کرتا ہے،
اور وہ بھی پاس کر لیتا ہے۔ آپ اگر جائزہ لیں رمضان شریف میں اگر کچھ رہ گیا ہے تو دیکھیں نا اللہ نے کتنا خوبصورت انعام رکھا ہے شوال کے 6 روزے، کہ فرمایا جنہوں نے شوال کے 6 روزے رکھے 200 سال، 1 سال پچھلا 1 سال اگلا، اللہ فرماتے ہیں 2 سال کے روزے رکھنے کا اجر اور ثواب میں اپنے بندے کو عطا فرماؤں گا۔ اگر اس جائزے کے اندر آپ کی کوئی کمزوری رہ گئی ہے توبہ کریں، استغفار کریں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں اور شوال کے 6 روزوں کی طرف، ان سیپلیوں کی طرف چلے جائیں۔ اگر آپ کے روزے کو رہ گئے ہیں تو ان سیپلیوں میں روزے رکھ کر اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر اور کہ یا اللہ اپنی شان کے مطابق انعام عطا فرما دے، اپنی شان کے مطابق مجھے استغفار کرتا ہوں، معافی دے دے، انشاءاللہ معافی مل جائے گی۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، مسلمان چونکہ ظاہر ہے کہیں پر بھی اگر سختی کے اندر ہوں، پس رہے ہوں، مظالم ان کے ساتھ روا رکھے جا رہے ہوں اور وہ کہیں پہ بھی ہوں، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمیں ایسے ہی درد محسوس ہونا چاہیے جیسے ہمارے جسم کے کسی حصے کے اندر پین ہو رہی ہے۔ ہمارے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اگر کوئی مظالم روا رکھے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کی ویسی ہی درد ہونی چاہیے، اور اس کے لیے عملی اقدامات کی طرف اب بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کم از کم تمام مسلمان ممالک اس بات کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کر لیں کہ کہیں پر بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو ہم سب نے ایک زبان ہو کر بات کرنی ہے، تو یقیناً مسائل سے جو ہے وہ نکلا جا سکتا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے کل ایک موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ رحمان